نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ نور والی کتاب سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، جو کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور پورا نصاب حیات ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکتیں پانے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآن مجید سے متعلق ہی ہم پیاری پیاری باتیں کرنے، سننے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیارے پیارے بچے اگر ہمارا یہ پروگرام شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق انہیں بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. کچھ باتیں تو وہ ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، وہ مزید پختہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ نئی باتیں بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بچوں کیا ہوتا ہے، کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. کسی بھی سورت کی وہ تلاوت کرتے ہیں، ہم توجہ سے سنتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کو توجہ سے سننا یہ سب ثواب کا کام ہے. اللہ پاک ہمیں بار بار تلاوت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہم تجوید سے متعلق بات کرتے ہیں، یعنی ان قواعد کو سمجھنے کی بچوں کوشش کرتے ہیں جن کی رعایت کر کے، جن کو ہم امپلیمنٹ کر کے قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، ان قواعد پر ہم بات کرتے ہیں. تو ہمارے سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے تجوید کلاس، کیونکہ اس میں کچھ لرننگ ہوتی ہے، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم چھوٹی سی کلاس کا نام دیتے ہیں. تو اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اور ان سے ان کا نام جانتے ہیں. جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. قاری صاحب اپنا نام بتائیں گے سب سے پہلے؟ محمد عبداللہ اتاری. عبداللہ بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کروں گا. ماشاءاللہ. سورہ کوثر کا کچھ انٹروڈکشن بھی پیش کریں ہمارے سامنے. سورت مکی سورت ہے یہ، ماشاءاللہ. اس میں 3 آیت ہیں، 30ویں پارے کے اندر ہے. ماشاءاللہ. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ آیتوں کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے مختصر اور چھوٹی سورت ہے. تو چلیں آغاز کرتے ہیں سورہ کوثر کی مبارک آیات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سورہ کوثر کی مبارک آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. سورہ کوثر، اس کی آپ زیارت کر رہے ہیں اسکرین پر. قرآن مجید کی بڑی پیاری اور مختصر سورت ہے، اور اس کی 3 آیات ہیں جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا. پیارے بچوں دیکھیں، ان 3 آیات میں آپ کو مختلف حروف بھی نظر آ رہے ہیں، کلمات نظر آ رہے ہیں، اعراب یعنی کہ زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں. یہ اعراب کیوں لگائے جاتے ہیں حروف پر؟ اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، اندازہ ہو سکے کہ کس حرف کی آواز کیسی ہوگی اور کس حرف کی ادائیگی کیسی ہوگی. اب جیسے کہ را ہے، را پر زبر ہوگا
تو اس کی آواز کچھ اور ہوگی، زیر آئے گا تو آواز کچھ اور ہوگی، پیش ہوگا تو آواز کچھ اور ہوگی۔ اعراب کی، زیر زبر کی اور اس طرح کی علامات کی تبدیلی سے آواز میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ تو قرآن مجید کا جو درست لہجہ ہے اس لہجے میں پڑھنے کے لیے یہ اعراب ہماری مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس لفظ کی کس مقام پر کیسی آواز نکالنی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو سورہ کوثر کی پہلی آیت میں ہی 2 مقامات پر لگ رہا ہے، اور اس قاعدے کا نام ہے لین کا قاعدہ۔ کس کا قاعدہ؟ حرف لین۔ لین کا قاعدہ، صحیح ہے۔ لین کسے کہتے ہیں؟ لین عربی زبان کا لفظ ہے اور لین کا لفظی معنی ہوتا ہے نرمی، ٹھیک ہے۔ تو اب لین کا قاعدہ کیا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو عربک الفابیٹ ہوتے ہیں، صحیح ہے، 29 الف سے لے کے یا تک، حروف تہجی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 29، ایک کم 30، 29۔ ان 29 حروف تہجی میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن کو حروف لین کہا جاتا ہے، نرمی سے ادا ہونے والے حروف، حروف لین، اور وہ کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا، واو اور یا۔ لیکن ایسا نہیں ہے بچوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی واو آئے، جہاں بھی یا آئے تو ہم اس کو واو لین یا لین کہہ دیں گے، بلکہ اس کی کچھ علامت بھی ہے، واو اور یا ہو لیکن کس کنڈیشن میں ہو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو واو لین اور یا لین، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں واو یا ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر کیا آ جائے؟ زبر۔ دوبارہ میں بیان کرتا ہوں، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یا پھر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو، تو یہاں ہوتا ہے واو لین اور یا لین۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو پھر واو لین نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو پھر یا لین نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اولاً یہ دیکھنا ہے کہ واو اور یا خود ساکن ہو اور ان سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کیا ہو؟ زبر ہو۔ زبر ہوگا تو یہ قاعدہ لگے گا، ورنہ یہ قاعدہ نہیں لگے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ واو یا سے پہلے والے حرف پر تو زبر ہے لیکن واو اور یا خود ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، ان پر زبر آ گیا، زیر آ گیا، پیش آ گیا، تو بھی یہ قاعدہ لگے گا نہیں۔ تو حروف لین کا قاعدہ لگنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 واو اور یا خود ساکن ہو یعنی ان پر جزم ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ ان سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو۔ جب بھی یہ کنڈیشن ہوگی واو یا ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو حروف لین کا قاعدہ لگے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ایسے مقام پر واو ساکن یا ساکن کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف نرمی سے پڑھیں گے، صحیح ہے، معروف پڑھیں گے اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، نہ اس میں جھٹکا دیں گے نہ اس کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کریں گے؟ معروف پڑھیں گے نرمی کے ساتھ۔ اب دیکھیں سورہ کوثر کی پہلی آیت مبارکہ ہے اور اس کا دوسرا کلمہ ہے اعطینا۔ کیا لکھا ہے؟ اعطینا کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں یا آپ کو نظر آ رہا ہے یا 2 نقطے والا، اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم، تو یا ساکن ہو گیا۔ اب اس سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ تو پر کیا آیا؟ زبر۔ تو یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یا لین۔ تو یہاں یا کو ہم یا لین میں کیا کریں گے؟ نہ اس کو کھینچیں گے نہ جھٹکا دیں گے بلکہ نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں اگلا کلمہ آ رہا ہے الکوثر، صحیح ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اب دیکھیں واو نظر آیا آپ کو، اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم نہیں، ساکن نہیں، یہ علامت کیا ہے؟ جزم۔ یہ چھوٹی سی دال کی طرح جو علامت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جب جزم کسی حرف پر آئے گی تو وہ حرف کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا۔ تو واو کے اوپر جزم آیا تو کیا ہوا؟ واو ساکن۔ اس سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ کاف۔ کاف پر کیا آیا؟ تو واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ واو لین، یعنی اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح قواعد کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد ان کا امپلیمنٹ کرتے ہوئے قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے سیگمنٹ پہ ہم نے حروف لین کا قاعدہ سمجھنے کی کچھ کوشش کی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں یا آیتوں کے فضائل جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث آپ کے ارشادات کی روشنی میں۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، سیگمنٹ کا
آغاز ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کی فضائل۔ بچوں آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ قمر۔ کیا نام ہے؟ سورہ قمر۔ قمر عربی زبان کا لفظ ہے اور قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند، ٹھیک ہے؟ چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں، بدر بھی کہتے ہیں، قمر بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ فرق ہوتا ہے، ڈیفرنس ہوتا ہے جو آپ بڑی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال قمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاند۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں چاند کا ذکر ہوا ہے لہٰذا اس سورت کا نام ہی کیا ہو گیا؟ سورہ قمر، چاند والی سورت۔ اور ابتدائی میں جو چاند کا ذکر ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے غیر مسلموں کے مطالبے پر زمین سے رہتے ہوئے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ مکہ پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ شق القمر کا معجزہ جو ظاہر ہوا کہ کافروں نے کہا، غیر مسلموں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی آسمانی نشانی دکھائیں، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے رب کی عطا سے زمین پر رہتے ہوئے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو سورہ قمر کی ابتدا میں اسی واقعے کا ذکر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو اب اس سے سورہ مبارکہ کی فضیلت کیا ہے یہ جانتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اقتربہ یعنی کہ سورہ قمر کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، کہ اس سورت کو تورات شریف میں مبیضہ یعنی کہ روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے۔ تو یہ سورہ قمر کی بڑی پیاری فضیلت ہے۔ اس کو تورات شریف میں جب سورہ قمر کا ذکر ہوا تو اس کو کیا کہا گیا؟ مبیضہ، صحیح ہے، روشن کرنے والی۔ اور اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب غیر مسلموں کے جن پر اللہ کا غضب ہوگا ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تو اس دن جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو یہ سورہ قمر وہ مبارک سورت ہے کہ جو دنیا میں سورہ قمر کی تلاوت کرے گا تو اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن اس خوش نصیب مسلمان کا سورہ قمر کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ کیا ہوگا؟ روشن ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی۔ کتنی صورتوں کا ذکر ہوا؟ 3۔ نمبر 1 سورہ سجدہ، نمبر 2 سورہ قمر، نمبر 3 سورہ ملک۔ جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس شخص کی حفاظت کریں گی اور قیامت کے دن اللہ پاک اس پڑھنے والے کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن نور پانے، اپنے چہرے کو روشن کروانے اور نجات سے حصہ پانے کے لیے سورہ قمر کی بار بار تلاوت کرنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ احکامات، آیات اور معجزات اور بہت سارے پیارے پیارے واقعات کا تذکرہ سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے مختلف جانور پیدا فرمائے ہیں اور پھر ان جانوروں سے ہمیں مختلف فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ جانور ایسے ہیں جن سے ہم دودھ اور گوشت دونوں حاصل کرتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن سے ہمیں دودھ، گوشت اور سواری کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے جانور کا ذکر سننے جا رہے ہیں اور وہ جانور ہے اونٹ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ترجمہ ہے کنز العرفان، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ پیارے بچے، اونٹ اللہ پاک کی ایک عجیب مخلوق ہے، یعنی اونٹ میں بہت ساری حیرت انگیز باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں بہت ساری اسپیشلٹی
ایکٹیویٹیز ہیں۔ آئیے اونٹ کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں۔ پیارے بچے، نارملی اونٹ ریگستان میں سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جانور بغیر کھائے پیے 10 سے 15 دن تک سفر کر سکتا ہے۔ اس جانور کو ریت کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے، یہ کئی دن تک کا کھانا اور پانی اپنے اندر اسٹور کر سکتا ہے، اسی وجہ سے اسے کھانے پینے کے لیے رکنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اللہ پاک نے اس کی ٹانگوں کا شیپ ایسا بنایا ہے کہ یہ ریگستان میں آرام سے سفر کر لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے اونٹ کے بارے میں بہت سی انفارمیشن حاصل کی اور اونٹ کے بارے میں بہت سی انٹرسٹنگ باتیں سنی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خوبصورت مخلوق کے بارے میں جانا، جس کو کہا جاتا ہے اونٹ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے، اپنی نشانیوں میں، اپنی قدرت کے عجائبات میں غور و فکر کرنے اور اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آج بچوں ہم کریں گے کچھ سوالات اور اس کے ہوں گے کچھ جوابات۔ سوالات میری طرف سے، جوابات آپ کی طرف سے، دونوں جانب آپ دیکھیں 2 بورڈ رکھیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں جانب سے ہم ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے اور ان سے ایک ہی سوال ہوگا، سوال ایک ہی ہوگا، دونوں ہی نے جواب دینا ہوگا۔ اپنے ذہن میں جواب سوچیں گے، جو جواب ان کو سمجھ میں آتا ہے اس کو تلاش کریں گے اپنے سامنے رکھی ریڈ کلر کی باسکٹ میں موجود کلرفل پیپرز میں، صحیح ہے؟ ان پیپرز میں آپ کے سوالوں کے جواب موجود ہوں گے، بس آپ نے دیکھنا ہے کہ کس سوال کا جواب کس پیپر پر ہے۔ وہ دیکھنے کے بعد توجہ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، سوال کے نمبر کے حساب سے بورڈ پر آپ نے پیپر کو پن کرتے جانا ہے۔ اس دوران نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کسی سے اشارہ لینا ہے، نہ کسی کو اشارہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے 6 سوال کے جواب جب مکمل آپ لوگ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈیں۔ تو کون جواب ڈھونڈے گا؟ دائیں جانب سے بھائی 1 2 3 4 بیٹھے اور چاروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جو چوتھے نمبر پر بالکل لاسٹ میں چھوٹے سے مننے بیٹھے ہیں، اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ سید ابراہیم علی۔ سید ابراہیم علی، ماشاءاللہ۔ ابراہیم علی آئیں گے مقابلے کے لیے؟ تو اگر ہار گئے تو نہیں ہاریں گے۔ شاہ صاحب سید ابراہیم علی سلیکٹ ہوئے ہیں جی۔ سید ابراہیم کے مقابلے میں بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں اور 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر جو بچے موجود ہیں، نام بتائیں گے اپنا۔ سید محمد عفیف۔ ماشاءاللہ، سید کے مقابلے میں سید 2 شاہ صاحب آئیں گے ہمارے سامنے، 2 سید زادے آئیں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید محمد عفیف۔ عفیف بھائی، چلیں پہنچیں گے۔ عمر میں آپ بڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کون جیتتا ہے ابراہیم بھائی اور عفیف میں سے۔ جی، طریقہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ میں سوال آپ کے سامنے کروں گا، اس دوران آپ نے ایک دوسرے کے بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا۔ پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے، بہت آسان ہے، کہ ظہر کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ظہر کی نماز میں سنتیں بھی ہیں، فرض بھی ہیں، نفل بھی ہیں، سب کو ملا کے ٹوٹل کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ عدد میں بتانا ہوگا۔ آج سارے سوالوں کے جواب آپ ڈیجٹ میں بتائیں گے، عدد میں بتائیں گے۔ ظہر کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی، دوسرا سوال، انتقال کے وقت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی، تیسرا سوال، کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا؟ خانہ کعبہ جو ہے اس کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا؟ عدد بتانا ہے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ۔ چوتھا سوال، نماز عصر میں کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ نماز عصر میں جو ہم سنت نماز پڑھتے ہیں فرضوں سے پہلے، اس کی رکعتوں کی تعداد بتانی ہے۔ نماز عصر میں کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی کتنی رکعت سنت نماز پڑھی جاتی ہے جو کہ سنت غیر موقدہ ہے۔ جی، پانچواں سوال، سورۃ البقرہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ اگر آپ حافظ ہیں یا حفظ کر رہے ہیں تو شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا، سورہ بقرہ میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ جی، لاسٹ کوشچن، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادیاں یعنی بیٹیاں کتنی تھیں؟ تعداد بتانی ہے۔
1 2 3 4 کتنی؟ ایک تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، تو ٹوٹل تعداد بتانی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل شہزادیاں کتنی تھیں؟ ماشاءاللہ، تو دونوں طرف سے جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے سید عفیف صاحب کی طرف، مائک دیں گے ان کو۔ جی عفیف بھائی، کیا کیا آپ نے سوالوں کے جوابات دیے، تو کتنے صحیح ہوں گے کتنے غلط ہوں گے؟ 5 صحیح ہوں گے۔ اچھا، ایک غلطی ہوگی، پہلے سے ہی آپ کو بتایا، چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ جی پہلا سوال یہ تھا کہ ظہر کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو کل رکعتیں ہوتی ہیں فرض، نفل اور سنت کو ملا کر 12۔ انہوں نے کہا 12، ان کا پہلا جواب درست ہے۔ اونچی آواز میں کہنا ہے اب۔ انتقال کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 91 سال تھی، 91 ایئرز اولڈ۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا؟ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ انہوں نے کہا 10 مرتبہ، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ وہ جو ایک غلطی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ نماز عصر میں کل کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ تو 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ پڑھی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا 4، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ پانچواں سوال تھا کہ سورۃ البقرہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ تو 40 رکوع ہیں۔ انہوں نے کہا 40، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تو آخری جواب آپ کا شاید غلط ہے۔ آخری سوال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی شہزادیاں تھیں؟ تو درست جواب ہے 4 شہزادیاں تھیں۔ انہوں نے کہا 2، ان کا یہ جواب درست نہیں ہے۔ 4 شہزادیاں کون سی تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو شاہ صاحب ایک غلطی آپ سے ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوسرے شاہ صاحب کی طرف۔ کیسے ابراہیم بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ نے سوال جواب سب دیکھ لیے، تو کیا پوزیشن ہے؟ سارے صحیح ہوں گے۔ سارے صحیح ہیں۔ چلے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا 12، انہوں نے کہا 12، ان کا جواب درست ہے۔ دوسرے سوال کا جواب تھا 91، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تیسرے سوال کا جواب تھا 10 مرتبہ، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ چوتھے سوال کا جواب تھا 4، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ پانچویں سوال کا جواب تھا 40، یہ جواب بھی درست ہے۔ اور چھٹے سوال کا جواب تھا 4، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تو اس طرح ہمارے آج کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں سید ابراہیم علی اور عفیف بھائی بھی۔ انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے کسی اور ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ جب یہ آئیں گے تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام نور والی کتاب آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل